اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی سے لطف اندوز ہونا میں خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ہر ایک دن سے لطف اندوز ہوں؟ یوحنا 10:10 چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ ابلیس کے پاس آپ کے لیے کوئی اچھا منصوبہ نہیں ہے، لیکن یسوع نے کہا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، مکمل طور پر، جب تک کہ وہ بہے نہ۔ اور اس لیے میں اپنے پروگرامز پر ایسی باتیں کرتی ہوں جو کہ میرا ایمان ہے کہ آپ کو وہ اچھی زندگی دینے میں مدد کرے گی جسے دینے کے لیے یسوع نے اپنی جان دی۔ اور گزشتہ 2 دنوں میں خفگی کے بارے میں بات کر رہی ہوں، جیسا کہ لوگوں پر غصہ نہ ہونا، سچ سے غصہ نہ ہونا، روح القدس کو خود کو تبدیل کرنے دیں تاکہ ہمیں وہ چیزیں اپنی زندگی میں بدلنے کی ضرورت ہے، اور جب وہ ایسا کرے تو ہم شادمان ہوں۔ آج میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب پریشانی آئے تو آپ غصہ نہ ہوں۔ امتحانات ہمیں بہتر بنا سکتے ہیں یا وہ ہمیں تلخ بنا سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے بیان پہلے نہیں سنا ہوگا، لیکن اسے اپنے سر کے اوپر سے نہ گزرنے دیں اور اس پر دھیان نہ دیں۔ اس کے بارے میں واقعی سوچیں۔ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی مشکل صورتحال آتی ہے، اگر آپ کر سکیں تو خدا کے فضل سے ایک الہی رویہ قائم کریں۔ یہ آپ کو مضبوط اور بہتر بنا دے گا، یا آپ اس پر خفگی اختیار کر کے تلخ اور ناراض ہو سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے منصوبے ہمیشہ کام نہیں کرتے، لوگ ہمیشہ وہ نہیں کرتے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کریں، اور بہت سی بری چیزیں اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں جن کی کوئی بھی وجہ یا جواب نہیں ہوتا۔ میں کل ایک کتاب پڑھ رہی تھی اور مجھے اس بات کی یاد دہانی ہوئی۔ ایوب کے دل میں یہ سوال تھے کہ یہ سب دردناک چیزیں میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ ایک راست باز شخص تھا، اس بات کے علاوہ کہ اس میں خود ساختہ راستی تھی جس کو دور کرنے کی ضرورت تھی۔ یقینی طور پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جو کچھ ایوب کے ساتھ ہوا وہ اس کا حقدار تھا، اور وہ خدا سے پوچھتا رہا کیوں۔ جانتے ہیں دلچسپ بات یہ کہ خدا نے کبھی اسے جواب نہ دیا، کبھی نہیں بتایا کہ کیوں، لیکن اس نے اسے یہ ضرور بتایا کہ وہ کون ہے اور وہ کتنا عظیم ہے۔ اور اس نے ایوب سے کہا تو کون ہے جو مجھے سوال کر رہا ہے، کیوں سوال کر رہا ہے؟ اور اس لیے ہم پوچھ سکتے ہیں کیوں ہمارے ساتھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہم حقدار نہیں۔ خدا غیر محفوظ نہیں ہے، وہ ہمارے سوالات سے خفا نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمیشہ ہمیں جواب نہیں دیتا۔ اور میں کہوں گی کہ زیادہ تر ہم نہیں جانتے کہ ایسا کیوں ہے۔ جب چیزوں سے ہم گزرتے ہیں ہم انہیں بعد میں سمجھتے ہیں، اور اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے گزرتے ہیں جنہیں ہم سمجھ نہیں پاتے، بالکل سمجھ نہیں پاتے، لیکن پھر اکثر اوقات بعد میں آپ مڑ کر دیکھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ او اب میں نے جانا کہ وہ کیوں ضروری تھا، کیونکہ وہ واقعی کام کرتا ہے آپ میں کچھ ایسا جس نے آپ کی زندگی کو بہتر بنایا۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ بیج بونے والے کی مثال ان لوگوں کے بارے میں بات کرتی ہے جن کی خود سے کوئی جڑ نہیں، اور جب پریشانی آتی ہے تو وہ خفا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، خدا واقعی چاہتا ہے کہ ہم مستحکم ہو جائیں وہ چاہتا ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ جب حالات اچھے ہیں تو وہ بھلا ہے، اور جب حالات اچھے نہیں تب بھی وہ بھلا ہے۔ ہمیں خدا کے بارے میں اس بات پر ہر وقت ایمان رکھنا ہے۔ ہم اپنی صورتحال کی بنا پر خدا پر اپنے ایمان کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ خدا ہمیشہ بھلا ہے، وہ ہمیشہ وفادار ہے۔ کبھی کبھار چیزیں ہمیں یوں معلوم نہیں ہوتی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ یسایہ نے کہا کبھی کبھار ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کہ وہ برا جو ذبح ہونے کو ہو۔ پولوس نے رومیو میں کہا ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے، لیکن اس سب کے درمیان بھی ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ مجھے یہ پسند ہے، اور کبھی کبھار لگتا ہے جیسے کہ دوسرے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی زندگی پر بھی غور کریں آپ محسوس کریں گے کہ ایک برا ذبح ہونے کو، لیکن اس سب کے درمیان آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہے، کیونکہ آپ کتاب کا آخری صفحہ پڑھ چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ خدا نے آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے، اور وہ آپ کے لیے ایک جگہ تیار کر رہا ہے، اور آپ کو صرف ثابت قدم رہنا ہے اور آخر تک مستحکم رہنا ہے۔ اتنے سوالات مت پوچھیں کہ آپ الجھ کر رہ جائیں۔
کہ خداوند کون ہے اور یہ حقیقت کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں مرکز 4 باب 14 سے 17۔ ایمپلیفائڈ بائبل میں لکھا ہے کہ بونے والا کلام بوتا ہے جو راہ کے کنارے ہیں، جہاں کلام بویا جاتا ہے دلوں میں۔ یہ وہ ہیں کہ جب انہوں نے سنا تو شیطان فی الفور زبردستی آ کر اس کلام کو جو ان میں بویا گیا تھا اٹھا لے جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں آج بھی جب آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ یہ عنوان جو کہ خفا ہونے کے بارے میں ہے نہایت اہم ہے، اور پریشانی کے سبب خفا ہونا، میرے خیال سے یہاں دیکھنے والوں میں لوگ موجود ہیں جن کے لیے یہ ماننا ایک مشکل کام ہوگا، اور شاید آپ نے کبھی خود سے اس کا اعتراف بھی نہ کیا ہو، لیکن سچ تو یہ ہے کہ آپ خدا سے تھوڑا بہت خفا ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی ویسی نہیں جیسا کہ آپ چاہتے تھے کہ یہ ہوتی، مگر یہ ایسی نہیں۔ یا شاید آپ تھوڑا سا، بالکل تھوڑا سا آپ غصہ ہیں، کیونکہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں دوسرے لوگوں سے زیادہ پریشانیاں ہیں۔ خدا وہ ہستی نہیں جس پر آپ کو غصہ ہونا چاہیے، کیونکہ صرف وہی ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ تو اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ خدا کو اس کا قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، نہ ہی خدا پر غصہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تبھی آپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ پیغام بہت ضروری ہے۔ اگر پروگرام ختم ہوتے ہی ابلیس کچھ کر دے تو حیران مت ہو، وہ آپ کو مقصد سے ہٹانے کی پوری کوشش کرے گا کہ آپ اس میں سے کچھ حاصل نہ کر سکیں، کیونکہ آپ اس تعلیم سے جو کہ میں آج کر رہی ہوں پھل تب ہی حاصل کر سکتے ہیں جب آپ اس پر غور و فکر کریں اور اس کے بارے میں سوچیں اور دیکھیں کہ یہ آپ کی زندگی میں کیسے لاگو ہوتا ہے۔ خدا کے کلام کی تعلیمات کو محض لفظی طور پر مت سنیں جیسے کہ یہ کسی بھی چیز پر لاگو نہ ہوتا ہو۔ ہر بار جب ہم کلام سنیں آئیں پوچھیں یہ میری زندگی پر کیسے لاگو ہوتا ہے، کیا اس میں کچھ ہے، کیا اس میں میرے لیے کوئی شخصی فائدہ ہے، کچھ ایسا خاص جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں سنوں یا اس سے حاصل کروں۔ اور اسی طرح جو پتھریلی زمین میں بوئے گئے، یہ وہ ہیں جو کلام کو سن کر فی الفور خوشی سے قبول کر لیتے ہیں اور اپنے اندر جڑ نہیں رکھتے بلکہ چند روزہ ہیں۔ پھر جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتے ہیں۔ یہاں پھر سے خفگی وہ خفا ہو گئے، وہ ناراض ہو گئے۔ واو، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ یہ دلچسپ ہے کہ جب کسی اور کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو ہم یہ سوال نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ ہم اپنی پریشانی کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ میرے ساتھ کیوں ہوا۔ شاید ہم اپنے بارے میں اس سے زیادہ اچھا سوچتے ہیں جتنا ہمیں سوچنا چاہیے، میں نہیں جانتی۔ اگر باقی سب کو بھی پریشانیوں کا سامنا ہے تو مثبت رویے کے لیے وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھتے ہیں، تو آپ کو بھی یا مجھے بھی اپنے آپ سے یہی توقع کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ تو فی الفور خفا ہو گئے، ناراض ہوتے ہیں، لکھا ہے ٹھوکر کھاتے ہیں۔ دیکھیں خفگی کی بات یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ہمارے تعلق میں ٹھوکر کا سبب بنتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں جس پل میں خفا ہوتی ہوں اور میں خفگی کو اپنے دل میں جگہ دیتی ہوں، جب تک کہ وہ دور نہ ہو جائے میں خدا کے ساتھ اپنے رشتے میں بڑھ نہیں سکتی، اور عموماً میں ہارنا شروع کر دوں گی اور میں ثابت قدم نہیں رہ پاؤں گی۔ خفگی، میرا مطلب میں اس بات پر ہفتوں بات کر سکتی ہوں، کیونکہ بائبل میں خفگی کے بارے میں کہنے کو بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ میرا مطلب لوگوں پر خفا ہونا بہت ہی برا ہے، لیکن خدا سے خفا ہونا بہت ہی برا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ ہزاروں لوگوں کی گواہی ہے، انہوں نے خدا کے ساتھ چلنا شروع کیا اور جب تک خدا انہیں برکات دیتا رہا وہ خوش تھے اور سب کچھ ان کے مطابق ہو رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی کچھ ایسا ہوا جو ان کے مطابق نہیں تھا اور خدا نے اسے فوراً دور نہیں کر دیا، وہ دوڑنے کو تیار ہوتے ہیں۔ افسوس ہمیں بہت تلخ بنا دیتا ہے۔ جانتے ہیں تلخ لوگوں کے پاس لوگ رہنا پسند نہیں کرتے۔ افسوس ایک اندرونی رویہ ہے جو کہ کہتا ہے کہ میں خفا ہوں کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، یہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم اس چیز میں نہ پڑیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا۔ میں 40 سال تک گرجا گھر جاتی رہی، میں نے سب کچھ درست کیا۔ جانتے ہیں میں نے سب کچھ اس طرح کیا جیسے اسے کرنا چاہیے تھا، اور اب دیکھیں کیا ہو گیا۔ یہ ہے سب کچھ درست کرنے کے لیے میرا انعام۔ آپ کو صرف یسوع کی طرف دیکھنا ہے،
اس نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا، کبھی نہیں، اور پھر بھی اس نے ہمارے گناہوں کی سزا اپنے اوپر لے لی، اور اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ یہ خدا کی مرضی تھی کہ وہ ایسا کرتا۔ خدا کے ذہن میں ایک بڑا مقصد تھا، اور وہ سب کچھ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اور میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ بری چیزیں خدا سے آتی ہیں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ خدا بھلا ہے اور وہ اچھے تحفے لاتا ہے، لیکن جب کچھ ہوتا ہے، چاہے اس کی وجہ جو بھی ہو، دنیا میں گناہ کی وجہ سے یا ابلیس ہم پر حملہ کر رہا ہے یا کچھ بھی، ایک چیز ہے جو کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں، اور وہ ہے مستحکم رہنا، اور اس میں ایماندار رہیں، اور ایمان رکھیں کہ خدا بھلا ہے، اور ایمان میں چلتے رہیں اور لوگوں سے حسن سلوک کریں۔ لوگ کس سے خفا ہوتے ہیں؟ کبھی کبھار جب لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، وہ ابلیس پر غصہ ہوتے ہیں۔ جی، یہ بری بات نہیں، لیکن تب بھی آپ ابلیس کو شکست کیسے دیں گے؟ اگر آپ ابلیس پر غصہ ہیں تو آپ اس کو شکست کیسے دیں گے؟ بائبل کہتی ہے کہ ہم نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آ سکتے ہیں، تو چاہے ابلیس جتنا زیادہ آپ کو بہکائے، آپ کو اتنا ہی زیادہ محبت میں چلنا ہے۔ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آئے، رومیو 12:21۔ اگر آپ اس وقت پریشانی سے گزر رہے ہیں تو آپ جتنے زیادہ لوگوں سے جتنا زیادہ اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، تعریف کریں، ترقی کا باعث بنیں، مدد کریں، زیادہ سے زیادہ دیں، سب کچھ کریں سوائے اس کے جو ابلیس چاہتا ہے کہ آپ کریں، جو کہ تلخ ہونا اور افسردہ اور خفا ہونا ہے، کیونکہ آپ زندگی کے ایک مشکل موڑ سے گزر رہے ہیں۔ کبھی کبھار ہم خدا سے خفا ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں ایک آسان آرام دہ زندگی نہیں دے رہا۔ کبھی کبھار ہم لوگوں سے خفا ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری زندگی میں اتنی پریشانیاں ہیں اور وہ بابرکت ہیں، تو ہم ان پر غصہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بابرکت ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں خبردار رہنا ہے۔ کبھی کبھار ہم خفا ہوتے ہیں کیونکہ زندگی ویسی نہیں جیسا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہو، لیکن سچ کہوں تو درست رویہ بہت بڑا فرق پیدا کرتا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ دراصل اگر آپ خدا سے محبت میں بڑھتے رہیں گے اور اس کی مرضی چاہیں گے، رومیو 8 میں لکھا ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں اسے بار بار دیکھا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، سب چیزیں مل کر بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ شاید وہ سبھی بھلی نہ ہوں، لیکن سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے۔ واو، کیا ہی زبردست موقع ہے! خدا سب کچھ کر سکتا ہے، خدا کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے، اور وہ کسی ایسی چیز کو جو بری معلوم ہوتی ہے، جو کہ بری ہے، جو کہ ابلیس کی طرف سے ایک حملہ ہے، جو کہ غیر منصفانہ نہیں ہے، اور وہ اس سے آپ کے لیے بھلائی پیدا کر سکتا ہے۔ میں نے اسے اپنی زندگی میں بار بار دیکھا ہے، اور میں نے اسے دوسروں کی زندگی میں بھی دیکھا ہے۔ جانتے ہیں، مجھے یہ موقع ملا، میں دکھی ہوں، چیزیں میرے مطابق نہیں ہوئی، یہ درست نہیں، میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ درست کام کروں، اور دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو گیا، تو میں تلخ اور افسردہ ہو جاؤں گی اور برا رویہ اختیار کروں گی، اور میں خدا کے ساتھ چلتے ہوئے کہیں لڑکھڑا جاؤں گی، اور شاید گر جاؤں، بگڑ جاؤں، پہلے جیسی ہو جاؤں، یا میں کہہ سکتی ہوں میں ایک مثبت رویہ رکھوں گی، کیونکہ میری پریشانی ہرگز اس سچ کو تبدیل نہیں کر سکتی کہ خدا بھلا ہے، اور میں اسے اس میں سے بھلائی پیدا کرتے اور اپنی پریشانی کو بدلنے دوں گی، برکت حاصل کرتا دیکھوں گی۔ ہاں، یوں پر بہت سی پریشانیاں آئیں، لیکن بعد میں اس نے پہلے سے دگنا حاصل کیا، پہلے سے دگنا۔ خدا کہتا ہے تمہاری خجالت کا عوض 2 چند ملے گا ہماری گزشتہ پریشانی کے لیے، اگر ہم ایک مثبت رویہ رکھیں اور اسے قائم رکھیں۔ ہماری پریشانیاں ہمیں بہتر بنا سکتی ہیں۔ پہلا پطرس 5:8 کہتا ہے تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح شدید بھوک میں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے، اور جیسا کہ میں اکثر کہتی ہوں، ضروری نہیں کہ وہ آپ ہوں، لیکن سنیں 9 اور 10 میں کیا لکھا ہے، تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو، اس کے وار کا مقابلہ۔ مجھے یہ پسند ہے، مجھے بہت پسند ہے جو ایمپلیفائڈ میں لکھا ہے کہ ابلیس کے جھوٹ کو جس پل وہ آپ کے خلاف آئے اسی پل اس کو جھڑکیں، یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو، جڑ والا، پختہ، مضبوط، غیر منقولہ اور پرعزم،
کہ تمہارے بھائی ایک جیسی جو دنیا میں ہے مسیحیوں کا جسم ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں، تو میں اکیلی نہیں ہوں، آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم سبھی ایسی چیزوں سے گزرتے ہیں۔ آپ شاید اس چیز میں سے نہ گزرے ہو جس سے کوئی اور گزرا، یا شاید وہ اس چیز سے نہ گزرے جس سے آپ گزرے ہیں، لیکن زندگی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً ہمیں آزماتی ہے۔ لیکن بہت سی اچھی باتیں بھی ہیں، صرف پریشانی کے بارے میں مت سوچیں، آئے اچھی چیزوں کے بارے میں بھی سوچیں، سب بھلی چیزیں جو خدا ہمارے لیے کرتا ہے۔ میں اس حق میں ہوں کہ ہم ایک یادگار کتاب یا ایک جرنل رکھیں ان سب اچھی چیزوں کے لیے جو خدا آپ کے لیے کرتا ہے، کیونکہ پھر جب آپ کسی بھی طرح کی پریشانی میں سے گزر رہے ہوں یا مشکل حالات سے اکثر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک پریشانی کا دن نہیں ہے بلکہ پریشانی کا سال ہے، تب ہم یہ شکر گزاری کا جرنل نکالیں گے اور یاد کریں گے، خدا مجھے یاد ہے جب تو نے یہ کیا تھا، مجھے یاد ہے جب تو نے وہ کیا تھا، اور مجھے یاد ہے جب تو نے یہ کیا تھا۔ اور ایسا کرنے سے ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر 10ویں آیت میں لکھا ہے، اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جو سب برکات اور حمایت کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ اب میرے پاس اس آیت کو لے کر کسی تھیولوجیکل بحث میں جانے کا وقت نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر خدا مجھے ابھی نجات دے سکتا تھا تو وہ مجھے 2 ہفتے پہلے بھی نجات دے سکتا تھا، یا 2 سال پہلے، یا کبھی بھی۔ میں نہیں جانتی کہ یہ ایسا اس طرح کیوں ہے۔ میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ آپ کبھی بھی اچھے حالات سے نہیں گزر سکتے اگر آپ مشکل حالات سے نہ گزرے ہوں۔ کیا آپ نے سنا کہ میں نے کیا کہا؟ آپ کبھی بھی اچھے حالات کی تعریف تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ مشکل حالات سے نہ گزرے ہوں۔ میں شاید اپنے گھر میں آنے والی بجلی کی قدر نہیں کرتی، وہ ہمیشہ وہاں ہی ہوتی ہے، میں سوئچ آن کرتی ہوں اور لائٹ آن ہو جاتی ہے، بٹن دباؤ تو آ جاتی ہے، یہ آسان ہے اور مجھے میسر ہے۔ اس وقت 2 گھنٹے کے لیے ہمارے گھر بجلی بالکل نہیں تھی، اور جب وہ واپس آئی تو میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ یہ کچھ ایسا ہے جس کے بارے میں میں نے کبھی بہت زیادہ سوچا نہیں تھا، میں نے اسے 2 گھنٹے کے لیے کھو دیا، اور جب وہ آئی تو میں بے حد خوش تھی۔ آپ جانتے ہیں، انسان ہوتے ہوئے ہم ایسے ہی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم شکر گزار ہونے کی قابلیت بہت آسانی سے کھو دیتے ہیں، جبکہ ہمیں کبھی بھی ان کے بغیر نہیں رہنا ہے۔ اگر آپ کو 1 ہفتہ سرد موسم میں گزارنا پڑے، آپ کو سورج کی پہلی کرن بہت خوبصورت محسوس ہوگی، لیکن آپ 1 مہینہ بھی سورج کی روشنی میں گزار سکتے ہیں، اور شاید اس کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں۔ جانتے ہیں خدا جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ہمیں خدا کی مرضی سے کام کرنے ہیں، نہ کہ اپنی مرضی سے۔ مجھے آپ کی رائے اس بارے میں معلوم نہیں، لیکن ایمان شاید تب تک ایمان نہیں ہے جب تک کہ آپ صرف اسی کو تھامے ہوئے نہ ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری برداشت ختم ہو چکی ہے، مطلب اپنی رسی کے کونے پر گرا لگا لیں اور اسے مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ کبھی کبھار آپ کو گہرائی میں جانا پڑتا ہے، کبھی کبھار یہ تکلیف دہ اور مشکل ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی خدا پر بھروسہ مت چھوڑے، کیونکہ وہ بھلا ہے۔ خدا آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو کامیابی دے گا، اور جب آپ کی نئی پیدائش ہوتی ہے، پطرس کہتا ہے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ جانتے ہیں امتحانات ہمیں پاک کرتے ہیں اور وہ ہمارے حقیقی مقاصد کو ظاہر کرتے ہیں۔ استثناء 8 میں ہم اسرائیلیوں کی بیابان میں 40 سال تک بھٹکنے کی کہانی کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور دراصل یہ صرف 11 دن کا سفر تھا اس بیابان سے بالکل سیدھا، لیکن وہ 40 سال تک وہاں بھٹکتے رہے، اور یہ سب صرف اس لیے ہوا کیونکہ ان کا رویہ بہت برا تھا، اور ان کے پاس کچھ زیادہ نہ تھا، لیکن خدا نے ان کی ضروریات پوری کی۔ اس نے کہا نہ تو تیرے تن پر تیرے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے، اور جو کچھ ان کے پاس تھا کافی رہا، اور خدا نے ان کے لیے بہت سی چیزیں کی۔ اور اس نے کہا ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ شاید کبھی کبھار خدا ہمیں کسی پریشانی سے کچھ وقت کے لیے رہا نہیں کرتا، جبکہ وہ کر سکتا ہے۔ شاید وہ کچھ وقت انتظار کرتا ہے کیونکہ وہ ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ پطرس نے کہا جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اسے تعجب نہ کرو کہ یہ انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے۔
یہ ہمارے ایمان کو پاک کرتی ہے۔ جب آزمائشیں اور پریشانیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں اور ہم اس کا سامنا کس طرح سے کرتے ہیں، یہی ہمارے ایمان کا فیصلہ کرتا ہے۔ کیا میں واقعی اس بات پر ایمان رکھتی ہوں کہ خدا مجھ سے غیر مشروط محبت کرتا ہے؟ کیا میں واقعی اس بات پر ایمان رکھتی ہوں کہ اس کی محبت کبھی بھی میرے لیے کم نہیں ہوگی، ایک پل کے لیے بھی نہیں؟ جانتے ہیں، اگر آپ کو لگے کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، تبھی آپ کا امتحان ہے۔ کبھی مت کہیں کہ خدا مجھ سے محبت نہیں کرتا، چاہے پریشانی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ کہیں خدا میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرتا ہے، میری زندگی میں جو بھی ہو، لیکن میں جانتی ہوں تم مجھ سے پیار کرتا ہے۔ میں اسے سمجھ نہیں پا رہی خدا، لیکن میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں۔ ایمان اسی لیے ہے، ایمان ان لمحات کے لیے ہے جب ہم سمجھ نہیں پاتے اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ ابھی جس بھی چیز سے گزر رہے ہیں، گزر چکے ہیں، میں خدا کے کلام میں سے آپ کو ایک وعدہ یاد کروانا چاہتی ہوں، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ لازمی فتح اور جیت حاصل کریں گے اور آپ ایک زیادہ مضبوط اور بہتر انسان بن جائیں گے اگر آپ خدا پر ایمان رکھنا نہیں چھوڑیں گے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم مستحکم رہیں۔ افسیوں 6:13 سب کاموں کو جو حالات کے مطالبات ہیں انجام دے کر قائم مضبوطی سے اپنی جگہ پر رہ سکو۔ اکثر ہم صرف قائم ہی رہ سکتے ہیں، لیکن یہ صرف قائم ہونا نہیں ہے۔ خدا کا انتظار کرنے کا مطلب ہے کسی بھی وقت کچھ بھی اچھا ہو سکتا ہے، کسی بھی لمحے توقعات کے ساتھ زندگی گزاریں۔ شاید گزشتہ کئی سالوں سے آپ کو پریشانیوں کا سامنا ہے، لیکن جانتے ہیں آپ آج سو سکتے ہیں اور کل صبح اس کے بغیر جاگ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں سوچیں، یہ نہ سوچیں کہ کتنے عرصے سے یہ پریشانی آپ کے ساتھ ہے۔ جانتے ہیں صدرک اور میسک اور ابد نجو دانیل کے 3 دوست تھے، اور زبردست انہوں نے کچھ ایسا کہا جو مجھے لگتا ہے ہم سب کو سننے کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نبوکت نظر نے اپنی ایک بڑی مورت بنوائی اور اس نے فرمان جاری کیا کہ ہر کوئی اس مورت کے آگے جھکے اور اس کی پرستش کرے، اور اس نے کہا جو ساز کی آواز سن کر گر کر سجدہ نہ کرے اسے آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ اور صدرک اور میسک اور ابد نجو نے اس کو جواب دیا، بادشاہ نبوکت نظر ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ لیکن مجھے یہ بے حد پسند ہے، اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ زبردست، شاندار، میں تالیاں بجاؤں گی، اسٹوڈیو میں اکیلے میں تالیاں بجاؤں گی۔ زبردست، خدا ہمیں چھڑا سکتا ہے اگر وہ ایسا کرنا چاہتا ہے تو، لیکن آپ جانتے ہیں اگر وہ ایسا نہیں چاہتا ہم جھک کر سجدہ نہیں کریں گے، اور یہ ہمارا بھی جذبہ ہونا چاہیے۔ میں نہیں جانتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں دکھی ہوں، یہ درست نہیں ہے، لیکن میں خدا کو سجدہ کرتی رہوں گی، میں خدا کی حمد و ثنا کرتی رہوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ بھلا ہے اور میری صورتحال خدا کو بدل نہیں سکتی۔ خدا میری صورتحال کو تبدیل کر سکتا ہے، لیکن میری صورتحال خدا کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ ایمپلیفائڈ بائبل میں مجھے یہ پسند ہے، زبور 94 12 اور 13 مبارک ہے وہ آدمی خوش قسمت جسے تو تنبیہ کرتا اور اپنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے، اب اسے سنیں تاکہ اس کو مصیبت کے دنوں میں آرام بخشے، جب تک ناگزیر شریر کے لیے گڑھا نہ کھودا جائے۔ یہ کہاوت کچھ اس طرح سے ہے، ہم چیزوں سے گزرتے رہیں گے جب تک کہ ہم مشکلات کے دوران مطمئن رہنا نہیں سیکھ لیتے۔ جب صورتحال سنجیدہ ہو جائے تو ہمیں ہر وقت پریشان رہنے کی ضرورت نہیں۔ چند گہری سانسیں لیں اور اس کے بارے میں دعا کریں اور دیکھیں خدا آپ سے کیا چاہتا ہے۔ پولوس نے تیموتھیوس سے کہا مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے اور اپنی خدمت کو پورا کر۔ اس نے اس سے کہا مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ، دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے۔ ہاں، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر، اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح پورا کر۔ دوسرے الفاظ میں جب آپ چیزوں سے گزرتے ہیں وہ کرنا مت روکیں جو آپ کو کرنا ہے، اس میں وفادار رہیں جو خدا نے آپ کو کرنے کو کہا ہے، مضبوط رہیں اور خدا کی بخشش کو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔
خفگی کے بارے میں یہ ساری بات ہم سب کے لیے بہت اہم ہے. خدا پر غصہ مت ہو, لوگوں پر غصہ مت ہو, اپنے باطن کے خلاف گناہ کر کے خود سے خفا مت ہو. معافی سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے جو کہ موجود ہے, اور جب آپ کسی اور کو معاف کرتے ہیں آپ خود پر احسان کرتے ہیں.